السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ابن خادم مفتی محمد شاہد برکاتی میرٹھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اسلامی سال 1447 ہجری کے 12ویں مہینے ذوالحجہ کی 6 تاریخ عیسوی میلادی یعنی انگریزی کیلنڈر 2026 کے 5ویں مہینے مئی کی 24 تاریخ یکشنبہ یعنی اتوار کا دن ہے۔ ابھی پچھلے دنوں حاجی حضرات کی طرف سے کچھ میسیجز کال آئے اور پریشان نظر آئے کہ احرام کی حالت میں شربت اور جوس وغیرہ پینے کا کیا حکم ہے اور خوشبودار پھلوں کا کھانا کیسا ہے۔ تو حاجیوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے میں اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ احرام کی حالت میں ہر طرح کے پھل پھول پتے اور ان کا جوس کھانا پینا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، چاہے ان میں قدرتی خوشبو آ رہی ہو، مگر خوشبو محسوس کرنے کے لیے قصدن سونگھنا مکروہ ہے، کفارہ کوئی نہیں۔ وہ چیزیں جو خود ہی خوشبو ہیں جیسے مشک یعنی کستوری، زعفران یعنی کیسر یا سیفرون، سندل ہندی میں چندن، انگلش میں سینڈل، جاوتری انگلش میں میس، دارچینی انگلش میں سنیمن، لونگ انگلش میں کلو، الائچی انگلش میں کارڈمم، سونف انگلش میں فینل، زنجبیل ہندی میں سونٹ اور انگلش میں ڈرائی جنجر وغیرہ۔ احرام کی حالت میں ان کو کسی چیز میں ڈالے بغیر ڈائریکٹ کھانا اور کسی چیز میں بند کیے بغیر کپڑے میں باندھنا حرام ہے۔ اگر اتنی کھائی کہ منہ کے اکثر حصے پر اثر آ گیا تو دم اور کم حصے پر اثر آیا تو صدقہ واجب ہے۔ ہر طرح کا عطر اور پرفیوم اور ہر وہ تیل جس کو خوشبو کے ہی مقصد سے استعمال کیا جاتا ہے اس کو بدن، بالوں یا کپڑوں پر لگانا بھی حرام ہے۔ زیادہ مقدار میں لگایا تو دم اور کم مقدار میں لگایا تو صدقہ واجب ہے۔ زیتون، چمیلی اور تلوں کے تیل کا یہی حکم ہے، چاہے ان میں خوشبو آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ گھی، چربی، کڑوا تیل، ناریل، بادام، کدو وغیرہ کا تیل جن میں خوشبو اور ایسنس نہ ملائے گئے ہوں ان کا بدن یا بالوں میں لگانا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ وہ چیزیں جن میں خوشبوئیں ڈال کر آگ پر پکا لیا گیا ہو جیسے بریانی، قورمہ، سوپ، چائے اور کافی وغیرہ، احرام کی حالت میں ان کو کھانا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ بغیر پکائے یا پکنے کے بعد ڈالی گئی مگر خوشبو اڑ گئی تب بھی بغیر کسی کراہت کے کھانا پینا جائز ہے۔ یہ حکم ان جوسوں اور شربتوں کا ہے جن میں کوئی خوشبو ڈال کر پکا لیا گیا ہو اور پھر ٹھنڈا کر کے یا گرم ہی پیے جاتے ہوں تو بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، چاہے خوشبو آ رہی ہو۔ وہ جوس اور شربت جن میں بغیر پکائے یا پکنے کے بعد خوشبوئیں اور ایسنس ملائے جاتے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ اگر خوشبو کا اثر زیادہ نہ ہو تو ایک وقت میں 3 بار سے کم پینے پر صدقہ اور 3 بار یا زیادہ پینے پر دم لازم ہے، اور اگر خوشبو کا اثر زیادہ ہو تو 1 بار پینے پر بھی دم لازم ہے۔ ایسی کوئی چیز کھانا پینا مکروہ ہے جس میں خوشبو ڈال کر پکایا نہ گیا ہو، نہ خوشبو اڑی ہو، مگر کفارہ کوئی نہیں۔ یہ سارے مسائل فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 10 میں صفحہ نمبر 732 733 پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے ارشادات اور بہاری شریف حصہ نمبر 6 میں احرام کا بیان کے تحت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کا مفہوم اور خلاصہ ہے جو ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنے الفاظ اور انداز میں بیان کیا ہے۔ معجون یعنی آٹے کی طرح گندھی ہوئی یا چٹنی جیسی دوائیں جن میں خوشبو ڈال کر پکا لیا گیا ہو ان کو کھانا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، چاہے خوشبو آ رہی ہو۔ اور اگر مشک وغیرہ کوئی خوشبو ڈال کر پکایا نہ گیا ہو تو اگر کم مقدار میں ملائی گئی یا خوشبو اڑ گئی ہو ان کا کھانا بھی بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، اور زیادہ مقدار میں ملائی گئی اور خوشبو باقی ہو تو اس کا کھانا مکروہ ہے مگر کفارہ کوئی نہیں۔ فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 10 میں صفحہ نمبر 716 پر امام اہل سنت نے یہی حکم تمباکو کے قوام کا بیان فرمایا، مگر خیال ہے کہ تمباکو کے قوام میں خوشبو ڈال کر پکا لی گئی تو اگرچہ خوشبو باقی ہو اس کو خوشبو حاصل کرنے کے لیے کھانا مکروہ، اور خوشبو حاصل کرنا مقصد نہ ہو بلکہ عادت کے مطابق دوسرے فائدوں کی نیت سے کھایا جائے تو حرج نہیں۔ یہ مسئلہ پورا ہوا۔ حاجی حضرات سے گزارش ہے کہ عاجز گنہگار کو اپنی دعاؤں میں اس مقدس مقامات میں یاد رکھیں۔ اگر میرے مسائل سے آپ کو فائدہ ہو تو خوش ہو کر مجھے اور میرے والدین کو ضرور دعا دیں اور دعا کریں کہ دوبارہ میری با ایمان حاضری ہو اور میں دین اور سنت کی خدمت میں ہمیشہ مصروف رہوں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو بیان کرنے میں تو محبت اور ادب کے ساتھ مجھے ضرور اطلاع کریں۔ آپ اپنے دینی علمی سوالات کے جوابات پانے کے لیے ہمیں کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 9358714445 9358714445۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔